سامنے آتا ہے تو پھر سائے کا ظہور نہیں ہوتا. حضور نور ہے، نور کے سامنے ایک سراج کے سامنے دوسرا سراج آ گیا. لیکن ایک بات عرض کروں، سایہ جب میری باڈی پہ پڑتا ہے، جب روشنی میری باڈی پہ پڑتی ہے تو سایہ زمین پہ پڑتا ہے. سایہ زمین پہ پڑا تو خدا کہتا ہے کہ تیرے سائے نے مجھے سجدہ کیا. تو سجدہ کیا ہے کہ خود کو زمین سے لپیٹ دینا، پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا. ادھر سورج چمکا یا ادھر چاند بڑی لائٹ میں چمکا یا کوئی لائٹ بڑی تیزی سے چمکی تو میری باڈی نے سایہ چھوڑا، سائے نے خدا کو سجدہ کیا. تو جب میرے سائے نے خدا کو سجدہ کیا تو سائے کو خدا نے کیا پاور دی؟ میرا سایہ آگ سے گزرا، آگ نہیں لگی. میرا سایہ پانی سے گزرا تو گیلا نہیں ہوا. میرا سایہ کیچڑ سے گزرا تو گندا نہیں ہوا. تو ایک جملہ عرض کر جاؤں کہ جب سایہ خدا کو سجدہ کرے تو آگ لگتی نہیں، پانی ڈبوتا نہیں، کیچڑ گندا کرتا نہیں. تو حسین نے تو تلوار کے سائے میں سایہ کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو اس کو سایہ سجدہ کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا تو آگ نے جلایا نہیں، موسیٰ نے سجدہ کیا تو پانی نے ڈبویا نہیں ہے، اور حضرت داتا گنج بخش علی جویری کے پیر نے سجدہ کیا تو کیچڑ سے گزرے تو پاؤں بھی گیلا تک نہیں ہوا. تو جب سایہ سجدہ کرے تو آگ جلاتی نہیں، سایہ سجدہ کرے پانی بھیگا گیلا نہیں کرتا اور کیچڑ گندا نہیں کرتا. تو جو انسان اپنی پیشانی خدا کے آگے جھکا دیتا ہے پھر خدا بھی اس کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا. لیکن عرض کر جاؤ کہ سائے تو رب نے سب کے بنائے پر اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ جب میں بازار سے گزرتا ہوں تو میرا سایہ سم ٹائم نالی پہ پڑ جاتا ہے. اللہ کو پسند نہیں کہ حضور کا سایہ نیچے پڑے تو کسی کا پاؤں پر آ جائے. کہا محبوب تیرا سایہ ہم ختم کرتے ہیں. اس لیے کہ حضور نور ہیں. حضور کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر، نور نہیں، نور کہتے ہیں روشنی کو. حضور کو روشنی نہیں، روشنی دینے والا بنا کر بھیجا ہے. منیر کا معنی ہوتا ہے چمکانے والا. اے نبی ہم نے تجھے چمکانے والا سورج بنا کر بھیجا. یا اللہ کبھی ایسا بھی کوئی سورج ہوا ہے کہ جو روشنی نہ دیتا ہو؟ ہم نے یہ سورج دیکھا، ہماری زمین کا سورج ہے، یہ روشن ہے. اس میں ہائیڈروجن کا فیوزن ہوتا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر 50 کروڑ ایٹم بم کا دھماکہ ایک منٹ میں ہوتا ہے سورج کے اندر. اس قدر تمہارے پاس نہ دولت ہے نہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے. اتنے بڑے دھماکے 50 کروڑ ایٹم بم جب بنے تو جو روشنی ہوتی ہے وہ اس میں ایک منٹ میں ہو رہی ہے، اس سے بھی کم عرصے میں ہو رہی. یہ روشنی تو دے رہا ہے. کیا حضور کو تو منیر کہتا ہے تو کیا کوئی سورج بے نور بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے سراج نبی کو کہا، اسے سورج کہا ہے تو ساتھ چمکانے والا کہا ہے. کیوں کہ لوگ کہیں گے کہ محمد نور نہیں ہے تو ہم منیر لگا کے بتلا دیتے ہیں یہ صرف خود ہی نور نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نور دینے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پہ جو کتاب اتری ہے وہ بھی نور ہے. یہی بات نہیں، یہ جسے اپنی بیٹیاں دے دے وہ بھی نور والا بن جایا کرتا ہے. اسی لیے میں پوچھتا ہوں نبی کے نور کے منکرو، یہ ذوالنورین عثمان غنی کو کیوں بولتے ہو؟ ان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں، جس کے گھر میں نبی کی بیٹی جائے وہ نور والا ہے تو محمد نور کیوں نہیں ہے؟ نبی نور ہے، نبی نور ہے جیسے نور عدل ہے، نبی نور ہے جیسے نور حیات ہے، نبی نور ہے جس طرح کے نور علم ہے، نبی نور ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہر چیز واضح ہو گئی. لیکن ایک بات عرض کر دوں، نور کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جس کی اپنی آنکھیں ٹھیک ہوں. میں آپ کے سامنے دیا رکھ دوں یا سورج روشن کر دوں، تمہاری آنکھیں ٹھیک نہیں، نہ سورج کا فائدہ نہ دیے کا فائدہ. تو تیری آنکھ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو نبی تو نور ہے، نبی تو نور ہے، سورج نور ہے، دیا نور ہے، ٹیوب لائٹ نور ہے،
یہ بلب نور ہے، لیکن نور سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کی آنکھیں ٹھیک ہوگی۔ تو اگر تجھے محمد مصطفیٰ سے کچھ نہیں ملا تو میرا قصور نہیں، تیری آنکھوں کا قصور ہے۔ حضور نے سب کو دی، اور میں بڑا حیران ہوا کہ خدا نے نبی کو منیر کیوں کہا، چمکانے والا کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ سراج کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک سراج کا معنی ہوتا ہے مصباح، چراغ، ایک سراج کا معنی ہوتا ہے سورج۔ سورج دن کو ہوتا ہے، رات کو نہیں، اور دیا رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں۔ اگر کوئی دن کے ٹائم شمع جلائے تو بے وقوف، اگر کوئی دن کے ٹائم دیا جلائے تو احمق۔ بھئی جب سورج چمک رہا ہے تو شمع کیوں جلاتے ہو؟ جب سورج چمک رہا ہے تو بلب کیوں چلاتے ہو؟ جب سورج چمک رہا ہے تو لائٹیں کیوں جلاتے ہو؟ جب سورج چمک رہا ہے تو دیا کیوں جلاتے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اے مرزا قادیانی کو نبی ماننے والوں، حضور تو سورج ہے۔ جب سورج چڑھے تو لائٹوں کو کوئی نہیں پوچھتا، جب محمد آ گیا تو ذلی پروزی کی ضرورت، سراج کے چمکتے ہوئے چھوٹی لائٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب سراج منیر آ گئے، اب ذلی اور بروزی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سراج کے ہوتے ہوئے شمع کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سنیے، سورج دن کو، چراغ شمع رات کو، تو حضور کے لیے سراج کا لفظ استعمال کیا، شمس کا یا مصباح کا نہیں۔ اگر رب کہتا کہ حضور شمس ہیں تو پتا چلتا کہ دن کو فائدہ دیتے ہیں، رات کسی اور کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر کہتا رب کہ یہ مصباح ہے تو پتا چلتا رات کو فائدہ دیتے ہیں، دن کو کسی اور کے پاس جانا پڑے گا۔ کہا میرا محمد نہ شمس ہے نہ مصباح ہے، یہ سراج ہے۔ یعنی اگر شمس ہوتا تو دن کو ہوتا، یہ مصباح ہوتا تو رات کو ہوتا۔ میں نے نبی کو ایسا نور بنا کے بھیجا کہ لفظ سراج کا ہے، تجھے دن کو ضرورت پڑے تو تیری جان کے قریب ہے، تجھے رات کو ضرورت پڑے تو تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تجھے دونوں اوقات میں تجھے قریب ملیں گے، اس لیے یا رسول اللہ بول دیا کر، یہ تجھے قریب ملیں گے۔ ہم نے اسے خود ہم شہرت سے قریب ہیں، اور یہ مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے، یہ قریب ہے۔ تو حضور کو تنہا مصباح نہیں کہا۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیے، آج کل تو بڑی بڑی لائٹیں آ گئی ہیں، جب ہم دیا جلاتے ہیں تو پنجابی کی کہاوت ہے کہ دیوے تھلے اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اگر حضور کو کہا جاتا کہ یہ مصباح ہے تو پتہ چلتا کہ دیوے دے تھلے اندھیرا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن رب اپنے محبوب کی توہین برداشت نہیں کرتا، کہا سراجم منیرہ ہے، یہ وہ دیا نہیں کہ جس کے نیچے اندھیرا ہو، یہ چمکانے والا ہے، اس کی ہر طرف روشنی ہے، اس کے ہر طرف روشنی ہے، بلکہ یہ جس کو ہاتھ لگا دے اس لکڑی میں بھی روشنی آ جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو نور سراپا ہے، آپ کی بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اس کے منہ میں رکھتے ہیں۔ یار ہم نے تو بچوں کے منہ میں کھجوریں رکھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ہنی شہد رکھتے ہوئے دیکھا، کیا بچہ ہے کہ جس کے منہ مبارک میں نبی نے اپنی زبان رکھی؟ اور کسی کے گھر بچہ ہو تو مجھے بتائیے گا، وہ 6 ماہ تک جو بھی اس کے منہ کے قریب آئے اس کو سک کرنے لگ جاتا ہے۔ بچے کا پہلی محبت یہ ہے کہ جو چیز اس کے منہ کے پاس آئے وہ اس کو سک کر لے۔ میں جملہ عرض کر جاؤں، ایک مرتبہ حضور ایک جگہ سے گزرے، درخت سوکھ چکا تھا، میرے نبی نے کیا کیا کہ پانی پینے لگے تو کلی کرتے ہوئے کوئی بول رہا تھا کہ حضور اس درخت پہ پھل نہیں لگتا، سوکھ گیا ہے۔ میرے نبی نے وہ اپنے لعاب جس میں شامل تھا، وہ پانی کی کلی جو تھی، وہ پانی اس کی رگوں میں یعنی درخت کی جڑوں میں ڈال دیا۔ جب ڈالا تو وہ نبی کا پانی، ان آپ کے منہ مبارک کا لعاب ملا ہوا پانی اس کی جڑوں میں پہنچا، جڑوں سے تنے میں پہنچا، تنے سے شاخوں میں پہنچا، وہ درخت سرسبز ہو گیا۔ کہنے لگے کہ اس درخت پہ جو پھل لگے، جو مریض کھاتا تھا رب اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔
میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس درخت میں صرف میرے نبی کا لعاب گیا، لعاب بھی سارا نہیں، پانی میں تھوڑا سا شامل ہوا تو اس کے پتوں تک اثر گیا، اس کے پھلوں تک اثر گیا، بتاؤ اس